بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ علی احسانہ قد جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین ووفقنا لقراءۃ شہادت علی ولی اللہ فی التشہد الصلاۃ والعبادات والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین ومن کان نبیا وآدم بین الماء والطین. وقال اللہ فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. الذی هو صاحب التاج والمہراج والعلم واللوح والقلم والشافی الامم وصاحب الجود والکرم سیدنا ومولانا شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مختار القبلتین مالک الحرمین سید الکونین صاحب کعبہ قوسین ابو القاسم محمد المصطفیٰ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی وصیہ واخیہ ووزیرہ وابن عمہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین امیر المومنین یعصوب الدین حاکم یوم الدین نصیر الانبیاء والمرسلین وحبل اللہ المتین ومن کان ولیا وآدم بین الماء والطین. وقال اللہ فی شان علی وَكُلَّ شَيْءٍ آسَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اللهم صل على الذي هو آية الرحمن وميزان الأعمال والعرفان والإيقان والإيمان الذي هو قرآن الناطق وبرهان الصادق واللوح المحفوظ والألف لام ميم ذلك الكتاب وكافها يا صاد وها الحواميم وتاء تواسين ممدوحن فی اللہ تعالی نقطہ تحت الباء وبالباء ظہر الوجود وبالنقطہ تمیز العابد والمعبود وبحتہ باب السجود والمغفرہ ظہورہ فی الکعبہ زینت المسجد الحرام والمنبر ساقی الحوض الکوثر والد شبیر وشبر فاتح العہد والبدر والخندق والخیبر وبیر العلم والحنین مصداق مرج البحرین ووارث الدارین مولائے ثقلین ولی الکونین والد السبتین والشمس المشرقین والشمس المغربین من رد الشمس مرتین الطائن بالرمین الضارب بالسیفین ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادۃ ثقلین. مظہر العجائب ومظہر الغرائب امام المشارق والمغارب الذی حبہ ومودتہ وعطایتہ وولایتہ فرض علی الحاضر والغائب وہو مفرق القطائب وصائب الکواکب وبحر المناکب وحاضب الرسالب ونقطہ دائرۃ الوجود والمطالب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب لیس علیہ غالب مطلوب کل طالب علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین
اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید وقول لک بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ ارباب دانش صاحبان علم، کرونا وائرس کی مجبوری کی وجہ سے امام بارگاہ چونکہ بند ہیں، اس لیے امام بارگاہ بیت الحزن کی طرف سے آج دوسری مجلس سے میرا خطاب ہے۔ ارشاد قدرت ہو رہا ہے کہ اپنے چہروں کو، اپنے رخ کو سیدھا قائم رکھو اللہ کے اس دین فطرت پر جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کے دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اللہ کے دین فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، بالکل سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں سمجھتے۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اسی کی طرف رجوع کرنے والے رہو اور اسی سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور نہ ہو جاؤ مشرکوں میں سے۔ اب اس تفسیر کے تحت جتنی بھی تفاسیر اہل بیت آپ اٹھا لیں، کوئی بھی قرآن آپ کے گھر پہ پڑھا، تفسیر انوار النجف فی اسرار المصحف میں علامہ حسین بخش جاڑا نے بھی لکھا، اور تفسیر برہان میں بھی، اور تفسیر کمی میں بھی جلد 2 صفحہ 155 پر 6ویں تاجدار اکریم ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ فاقم وجہک للدین حنیفا یہ کیا ہے؟ فرمایا ھذا ولایت، یہ ولایت ہے، اور ولایت اللہ، رسول اور علی کی اکٹھی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ فاقم وجہک للدین حنیفا اس سے مراد ولایت ہے۔ اور پھر 6واں لال ولایت ارشاد فرماتا ہے اسی کے تحت فطرت التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اس سے مراد کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ یہ توحید کیا ہے، یہ دین اللہ کیا ہے، یہ فطرت اللہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولی اللہ تک توحید ہے، کہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک فقط نہیں ہے، لا الہ الا اللہ تک نہیں ہے، محمد رسول اللہ بھی ساتھ شامل ہے۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں کیونکہ الجھن نہ پیدا ہو جائے ذہنوں میں۔ جس نے تنقید کرنی ہے اس کا تو سوائے تنقید کیا کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہوتا، اسے تو تنقید ہی کرنی ہے اور کوئی کام نہیں ہے اس کا۔ اگر توحید مکمل ہو جاتی لا الہ الا اللہ پر، یہ میرا خطاب ان بھولے بالے شیعوں سے ہے جو کہتے ہیں جی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ جز نہیں ہے۔ اگر جز نہیں ہے تو آپ کے امام فرما رہے ہیں کہ توحید ولایت علی تک ہے۔ آپ نے امام کی ماننی ہے یا مولوی صاحب کے پیچھے پڑ جانا ہے؟ آپ تو مولوی صاحب کے پیچھے ایسے لگے ہوئے جیسے ٹرک کی بتی کے پیچھے کوئی لگا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کی طرف قرآن بھیجا ہے، یا 14 کا فرمان ہے ہمارے پاس۔ امام فرماتے ہیں کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جس فطرت پر انسان خلق ہوا وہ فطرت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، علی امیر المومنین ولی اللہ تک توحید ہے۔ میں مثال دے دیتا ہوں، ایک کافر ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، وہ کلمہ پڑھ، اس کو کہتے ہیں آپ، وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، تو کیا وہ مسلمان ہو گیا؟ دنیا بھر کے علماء سے جا کے پوچھ لو، شیعہ سنی سے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔
جب تک ساتھ وہ محمد رسول اللہ نہیں کہے گا. بے شک لا الہ الا اللہ کہتا رہے، نجس کا نجس ہے، کافر کا کافر ہے. بھئی اگر لا الہ الا اللہ تک توحید مکمل ہو جاتی تو اس نے توحید کا تو اقرار ہی کر لیا، اور نبی سارے توحید ہی منوانے کے لیے آئے تھے، تو اس نے تو توحید کا اقرار کر لیا. اب یہ کافر کیوں ہے مجھے یہ بتا دیا. کیونکہ توحید مکمل نہیں ہوئی جب تک ساتھ محمد رسول اللہ نہیں کہے گا. بڑی سادہ سی بات ہے، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، جو نہیں سمجھتا پھر اس کا اپنا مقدر ہے. اور شیعہ عقیدے میں اماموں کے فرمانوں کے مطابق جب تک ساتھ علی ولی اللہ نہیں کہے گا مومن نہیں ہو سکتا، توحید مکمل نہیں ہوئی. توحید امام فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پہ آ کے مکمل ہوتی ہے. اور یہ جو دین القیم ہے کہ یہ میرا دین جو ہے، لا تبدیل ذالک الدین القیم، یہ میرا دین ہے، اور اسی دین کی تکمیل تو مولا علی کے نام پر ہی ہوئی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل کر دیا. تو یہ دین القیم کس پر مکمل ہوا؟ علی ابن ابی طالب پر. تو علی کو چھوڑ کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اقامت میں چھوڑ دوں یا اذان میں چھوڑ دوں گا یا نماز میں علی ولی اللہ چھوڑ دوں گا تو میرا دین مکمل ہے. وہ فطرت سے غداری کر رہا ہے، اللہ کے دین سے غداری کر رہا ہے. میرے دونوں ہاتھ قرآن پر ہیں، اگر میں غلط کہوں مولا مجھے سزا دے. اس کے بعد نہیں ماننا، آپ کی اپنی مرضی ہے. باوجود کرونا ہے میں گھر سے خطاب کر رہا ہوں تاکہ ایک میسج ہے میری زندگی کے آخری ایام میں لوگوں تک پہنچ جائے. تو توحید علی ولی اللہ پہ مکمل ہوتی ہے. آیت غدیر بھی پڑھ لیں. اور آگے ارشاد ہوتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو کس پر؟ دین فطرت پر رہ کر. لا تبدیل فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اس دین کو نہیں سمجھتے، اور جو نہیں سمجھ ان کو کہا جا رہا ہے منیبین الہ، اسی کی طرف رجوع کرو، فطرت پر، دین فطرت کی طرف، جس میں علی کی ولایت توحید کے ساتھ شامل ہے. توحید مکمل ہی نہیں ہوتی. میں بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے لیے میں نے الیوم اکملت کی آیت پڑھی کہ دین ہی علی پہ مکمل ہوتا ہے. کوئی سمجھے دین مکمل ہو گیا، غلط فہمیوں میں پڑا ہوا ہے. نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ حج قبول ہوگا، نہ اقامت، نہ اذان، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. باقی نہیں پڑھنا تو نہ پڑھو، آپ کی اپنی مرضی. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. اب جو نماز نہیں قائم کرتا، نہیں پڑھتا، تو اس کو کوئی بھی مشرک تو نہیں کہتا. ہزاروں بندے میں نے دیکھے ہیں پاکستان میں بھی دنیا میں بھی جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو ان کا جنازہ نہیں پڑھتے. مشرک کا تو جنازہ نہیں پڑھا جاتا. اور بولے شیعو یہ کون سی نماز ہے؟ وہ مولا علی ممبر کوفہ پہ تھے، سلطان الزماں، امیر الحکمراں، کلی ماں، محمد کی جاں، ناطق قرآن، سلطان الراکعین، نگہبان شریعت، تاجدار ممبر سلونی پر تھے. اور ارشاد فرما رہے تھے کہ انا صلاۃ المومنین، وہ مومنین کی صلاۃ میں ہوں، جس کو ادا نہ کیا تو تم مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے. وَتَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، کہ وہ صلاۃ میں علی ہوں، میرے بغیر توحید مکمل نہیں ہوتی. بھائی علی کی ولایت کے انکار پہ اگر کفر واجب، اور یہ اگر تم نے نماز پڑھی اس فطرت پر قائم نہ رہ کر، فطرت التی فطر الناس علیہا، اور وہ امام فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولی اللہ تک فطرت ہے، اس پر قائم رہ کر نماز نہ پڑھی تو تم مشرک ہو. اب علی کو جو چھوڑ رہا ہے اس شیعہ سے میری گزارش ہے کہ اپنے ایمان کا ذرا جائزہ لے لے قرآن کی آیت کے تحت. نہیں پڑھنا نہ پڑھ، بھنگ پی، بوٹی پی، جو کرنا ہے مرضی کرتا پھر. لیکن میں یہ قرآن پاک بھی ہاتھ میں پکڑ لوں، یہ میرے دونوں ہاتھ قرآن پر ہیں، اس کے بغیر نجات نہیں ہے.
क्यों नहीं है? अब अकीमुस्सलात व तकूनू मिनल मुशरिकीन, तो आप तो मुशरिक है, वो नमाज नहीं पढ़ता, उसका आप जनाजा भी पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं फिर? तो इसका मतलब है ये इस सलात की बात नहीं हो रही। दीन फितरत जो है, और दीन फितरत में अली की वलायत शामिल है। भाई अगर मुशरिक ना हो जाता, वो काफिर ना हो जाता, तो अल्लाह गदीर में क्यों कहता है अली की वलायत के इनकार करने वालों को काफिर? या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका व इन लम तफअल, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाह ला यहदी कौमल काफिरीन, कि ये जो वलायत अली का इनकार कर रहे हैं ये काफिरों की कौम में से हैं। तो वलायत अली के इनकार पर ये कुफर वाजिब होता है। अब कहीं भी आप वलायत अली को छोड़ रहे हैं, ये आपके ये दीन क़य्यम है, आप दीन से गद्दारी कर रहे हैं, दीन से फिर गए, आपका दीन ही कोई नहीं है। और अब अकीमुस्सलाता इस फितरत पर कायम रह के, फितरत में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह शामिल है, इस पर कायम रह के नमाज पढ़नी है, वरना तुम मुशरिक हो। तौहीद मुकम्मल ही नहीं होती। एक नहीं, मैं किताबों के अंबार लगा सकता हूं। अल हदायतुल कुबरा में सफ़ा 444 पर आलिम रब्बानी अब्दुल्ला अल हुसैन बिन हमदान ने, ये 334 हिजरी में इनकी वफात हुई है, ये जी आज की बातें हैं कि तौहीद और रसालत के साथ नमाज में इन्होंने अली वलीउल्लाह का भी शामिल कर लिया, अजान में भी कर रहे। तुम अजान में भी जो कहते हो ना, हमें पता है, तुम कहते हो ये जुज़ नहीं है अजान का, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का अली वलीउल्लाह जुज़ नहीं। और इकामत में भी तुमने तौज़ीअल मसाइलों में लिखा हुआ है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का अली वलीउल्लाह जुज़ नहीं है। जो जुज़ समझ के पड़ेगा उसकी अजान बातिल है। ये फतवे तुम्हारे मौजूद है, और ये तमाम फतवे कुरान के खिलाफ है। कुरान के खिलाफ कोई भी चीज है, हमारे पास दो ही चीजें, एक अल्लाह का ये कुरान है या 14 का फरमान है। तो हदायतुल कुबरा में उन्होंने लिखा है, वला यकबलुल्लाहु मिन मुआहिदे तौहीदहु, अल्लाह अपने मुआहिद से इबादत करने वाले को, अपनी तौहीद मानने वाले से तौहीद कबूल नहीं करेगा इल्ला बेवलायत है ना, हमारी वलायत के बगैर। तो तौहीद मुकम्मल ही नहीं होगी, कबूल कैसे करेगा? इसीलिए तो गदीर में रसूल को कह दिया था मा बल्लगता रिसाला, तौहीद रसालत भी मुकम्मल नहीं हुई वलायत अली बगैर। तौहीद मुकम्मल, ये तीनों 3 in 1 पैकेज है। और फिर ये नहीं कि एक नहीं है, मैं हजारों हवाले लगा, इख्तिसार के साथ पढ़ना है। अल इख्तिसास में शेख मुफीद ने भी लिखा, अमाली में शेख सदूक अल रहमान ने भी लिखा, ला यजूज़ तौहीद, कमाल जुमले लिख दिए, ला यजूज़। तुम कहाँ फिर रहे हो? तौहीद जख्मी हो रही है, तौहीद जख्मी हो रही है अली वलीउल्लाह से। अगर भाई तौहीद जख्मी हो रही है, वो अल्लाह ही क्या जो जख्मी हो जाए, तो तुम्हारे से ऐसे बंदों से तौहीद जख्मी हो रही है, तौहीद जख्मी हो रही है। अल इख्तिसास में शेख मुफीद अल रहमान ने लिखा, अमाली में शेख सदूक अल रहमान ने लिखा, ला यजूज़ तौहीद, ये तौहीद काबिल कबूल नहीं है, तौहीद जायज नहीं है। ला यजूज़ तौहीद इल्ला बेवलायत अली इब्न अबी तालिब, जब तक साथ अली की वलायत शामिल नहीं की जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली अमीरुल मोमिनीन वलीउल्लाह तक तौहीद है। बाकी किसी ने नहीं मानना तो उसकी अपनी मर्जी है, वो ना मान। अल्लाह की अतायत में रसूल पाक और मौलाए कायनात साथ शामिल है। एक बंदा अगर मौलाए कायनात, नमाज अल्लाह की अतायत है, और अगर अल्लाह की अतायत में अब मौलाए कायनात को छोड़ रहे हैं, तो मुझे बताइए किस एतबार से छोड़ रहे हैं? जब कुरान पाक कह रहा है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, अतायत किसकी है? अल्लाह की है, रसूल की है, तो तीसरे उलुल अम्र की अतायत नहीं करनी। अतायत तो अली जैसे उलुल अम्र की भी है और औलाद अली की भी है, तुमने अली को छोड़ रखा हुआ। अब ये लोगों को चक्कर दिया जाता है कि जी हमने तो अब सिर्फ अली वलीउल्लाह तो नहीं ना, वली अगर 3 हैं तो अल्लाह है, रसूल है, वली है, तो औलाद अली भी वली है, तो बेशक वली है। तो फिर सबकी गवाही दो।
بھائی عقل کے اندھو، 313 رسول ہیں. اللہ نے اس آیت میں نہیں کہا انما ولیکم اللہ و رسولہ، ایک رسول ہے، لیکن رسول تو 313 ہے. تو آپ نے رسول اللہ کی گواہی دے دی، نبی 1,24,000 ہے. اگر آپ نے رسول اللہ کی گواہی دے دی تو 313 رسولوں کی اور 1,23,999 نبیوں کی بھی گواہی ہو گئی. جب آپ نے علی کی ولایت کی گواہی دے دی تو باقی ائمہ کی بھی گواہی ساتھ شامل ہو گئی. تو یہ اللہ کی اطاعت میں بھی اللہ کے ساتھ، اللہ کی ولایت میں بھی اللہ کے ساتھ. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ کی بادشاہی میں، اللہ کی کنگڈم میں، اللہ نے اپنی کنگڈم میں انہیں اپنے ساتھ رکھا. اور پھر شہادات میں بھی نے ساتھ رکھا. والذین ہم بے، سورۃ المعارج میں ارشاد فرمایا والذین ہم بشہاداتہم قائمون، جو اپنی شہادات پر قائم ہوتے ہیں. دو ہوتی ہیں شہادتین جو آپ دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ شہادتین ہے. قرآن کہہ رہا ہے شہادتین والے جنت نہیں جائیں گے، شہادات والے جائیں گے. والذین ہم بشہاداتہم قائمون، یہ قرآن میرے سامنے کھلا ہوا پڑا ہے. والذین ہم بشہاداتہم قائمون والذین ہم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. یہ لوگ جنت میں جائیں گے، شہادات والے. آپ قرآن پاک سے شہادتین دینے والے مجھے کہیں سے دکھا دیں کہ جنتی ہیں، کہ اللہ نے کہا شہادتین دو، جو تم آپ 2 شہادتیں دے رہے ہو. تو شہادات عربی میں 3 سے پوری ہوتی ہے کم از کم. تو اللہ نے شہادات میں بھی انہیں ساتھ رکھا، ہر مقام پہ ساتھ رکھا. کوئی چیز نہیں، علم میں اپنے ساتھ رکھا. میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں. اب آپ کے سامنے ترجمے غلط کیے جاتے ہیں. یہ میں کہتے پھر ہم یہ مفسر قرآن ہے، تو ترجمے تو تمہیں کرنے آتے نہیں ہیں. مفسر قرآن کہاں سے تم بن گئے ہو؟ عربی تمہیں آتی نہیں ہے. ایک بڑا آیت اللہ بنا پڑتا تھا، میرے سے بات کرنے لگا، کہنے لگا میں عربی میں بات کرنا چاہتا ہوں. یا ٹنٹو کی ہی بات ہے، 2 باتیں کر کے آگے چپ کر کے میں نے کہا میں عربی سے بات کروں گا، میں اب اردو میں تم سے بات کروں گا ہی نہیں. تو پھر جو خاموش ہو گیا. میں کہ تو پہلے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ عربی آتی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اللہ نے انہیں ہر مقام پہ اپنے ساتھ رکھا. میں آج پڑھتا ہوں، علم میں بھی ساتھ رکھا، ہر چیز میں. وما یعلم تاویلہ، اس قرآن کی تعویل کوئی نہیں کر سکتا الا اللہ، صرف اللہ کر سکتا ہے. الا اللہ، جیسے لا الہ الا اللہ، کہ صرف وہاں بھی الہ صرف اللہ ہے، یہاں بھی قرآن کی تعویل کوئی نہیں کر سکتا. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، صرف الا اللہ نہیں ہے. والراسخون فی العلم، اور راسخون فی العلم بھی میرے ساتھ شامل ہے. یا وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا میں کر سکتا ہوں. اب ترجمے غلط کر دیے. یہاں فی العلم ہے، العلم ہے. اور پہلے تو میں یہ راسخون سمجھا دوں. آپ کوئی سی بھی عربی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں. عربی نہ شیعہ ڈکشنری، نہ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے. لغات القرآن کے صفحہ 748 پر جا کے دیکھ لیں کہ رسخہ کا کیا مطلب ہے. راسخون فی العلم، راسخون کا روٹ ورڈ ہے، مادہ ہے رسخہ، رے سین خے. رسخہ، رسخہ کسے کہتے ہیں؟ کہ رسخ المطر، بارش برسی، بارش کا پانی. بڑی بات کرنے والوں جہاں جہاں بھی کوئی سن رہا ہے، رسخ المطر، کہ بارش کا پانی، اسی سے راسخون ہے. بارش کا پانی جذب ہو کر جب زمین کے پانی سے مل جائے، مات اللغات والے نے لکھا ہے کہ اسے رسخہ کہتے ہیں. کہ بارش کا پانی جب زمین کے تحت و سرا کے پانی سے ایک جان ہو جائے، دونوں پانی ایک ہو جائیں، اسے رسخہ کہتے ہیں. جو اللہ کے علم کے ساتھ بالکل یوں جڑ گئے ہوں، دونوں ایک ہو چکے، نہ پتہ چلے کہ اللہ کا علم کون سا ہے اور 14 کا علم کون سا ہے، اسے رسخہ کہتے ہیں.
اللہ جانتا ہے والراسخون فی العلم، جن کا علم اللہ سے ایک ہو گیا ہے. ہاں جی. اور العلم کیا ہے؟ میں نے کئی مجلسوں میں، اس سال میں نیو جرسی میں محرم پڑھ رہا تھا، پچھلے سال یو کے میں پڑھا تھا، تو میں نے وہاں بھی یہ پوچھا تھا، لوگوں نے یہی ترجمہ کیا. میں نے کہا جی انا مدینۃ العلم والی بابوا کا کیا ترجمہ ہے؟ انہوں نے کہا جی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا جب آپ کو پہنچانے والوں نے علم ہی اتنا سارا پہنچایا، اب میں کیا پڑھا تمہیں سمجھاؤں اور کیا کروں؟ اب میں ساری گرامر تو تمہیں 10 دنوں میں سمجھا نہیں سکتا، اور آپ کے سامنے تو یہ ایک تقریر ہے، یا کل کی پھر تقریر کروں گا، اس میں کتنا کہ میں سمجھا لوں گا. مختصر سی بات کرتا ہوں. سورۃ الملک کی آیت نمبر 67 ہے، قل انما العلم عند اللہ، العلم اللہ کے پاس ہے. اور انا مدینۃ العلم، اس میں بھی العلم ہے کہ رسول العلم کا شہر ہے. جو علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کی مملکت علم میں جتنا بھی علم ہے اس کا میں مدینہ ہوں. وعلی بابها، اور علی میرے ساتھ ہے، دروازہ ہے. علی کے بغیر تم نہ مجھ تک پہنچ سکتے ہو نہ اللہ تک پہنچ سکتے ہو. تو اب جو نماز میں علی کو چھوڑ کے اللہ تک پہنچ رہے ہیں، مجھے سمجھا دیں وہ کیسے پہنچ رہے ہیں. قل انما العلم عند اللہ، العلم اللہ کے پاس ہے. تو انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اس العلم کا دروازہ علی ہے، علی کے پاس بھی العلم ہے. اب العلم انہوں نے کہہ دیا وہ علم کا شہر ہے، علم کا شہر نہیں، العلم کا شہر ہے. جو علم اللہ کے پاس ہے اس کا مدینہ رسول ہے، اور اس کا گیٹ آف نالج علی ہے. اور ان کے پاس اللہ کا کل علم ہے. بھائی انبیاء کے پاس نہیں ہے. میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے پوری دنیا سن رہی ہے یہ تقریر، پھر لوگ شور بھی مچائیں گے کہ کیا کہہ دیا جی، کیا کہہ دیا. میں خطیبانہ ذمہ داریوں سے آگاہ ہوں، اس لیے تشریح بھی کر دیتا ہوں. انبیاء کے پاس بھی العلم نہیں ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 ہے، علم الآدم الاسماء کلہا، اللہ نے آدم کو تمام علم کی تعلیم، تمام اسماء کے علم کی تعلیم دی. علم الآدم، آدم کو علم دیا، صرف العلم نہیں دیا. پھر سورۃ النمل میں آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، داؤد اور سلیمان کو علم دیا. داؤد، حضرت سلیمان کے پاس علم آیا، حضرت داؤد کے پاس علم آیا. حضرت داؤد اسی علم سے لوہے کو موم کر دیتے تھے. آدم کے پاس علم آیا، آدم مسجود ملائک بن گیا. سلیمان کے پاس وہی علم آیا تو سلیمان کا تخت فضا میں پرواز کرتا تھا، چرند برند اس کے تابع تھے. صرف علم، العلم نہیں ہے. العلم اللہ کے پاس ہے، یا علی اور اولاد علی کے پاس ہے. رسول کے پاس ہے، علی کے پاس ہے، اولاد علی کے پاس، اور کسی کے پاس نہیں. اور پھر ملائکہ کے پاس بھی العلم نہیں ہے. میں تشریح اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک الجھن نہ پیدا ہو جائے. ملائکہ کے پاس بھی العلم نہیں ہے. جب اللہ نے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، اور پھر امتحان کی بات آئی تھی، تو وہاں ملائکہ نے کیا کہا تھا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 ہے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس علم ہے، العلم نہیں ہے. ملائکہ کے پاس بھی نہیں ہے. بھائی نبیوں کے پاس علم، فرشتوں کے پاس علم، محمد و آل محمد کے پاس العلم. ٹھیک ہے جی. عیسیٰ جس کے پاس علم ہے وہ پرندے کا خالق ہے. موت و حیات اس کی ٹھوکروں میں ہے. کسی کو چھو لیتا تو شفا دیتا ہے. کوئی فرشتہ ہے وہ موت دیتا ہے، کوئی فرشتہ رزق دے رہا ہے، کوئی فرشتہ بارش برسا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. جن کے پاس صرف علم ہے، اور علی کے پاس اور رسول اللہ کے پاس العلم ہے، اور 14 کے پاس العلم ہے اللہ کا، اور العلم اللہ کے پاس ہے. قل انما العلم عند اللہ،
آپ کہہ دیں وہ العلم میں اللہ کے پاس ہے، اور اس العلم میں یہ اس کے ساتھ راسخ ہو چکے ہیں، ولا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، العلم۔ تو بھائی عقل سے بھی تھوڑا سا کام لو۔ جو عیسیٰ کے پاس علم ہے صرف، وہ پرندوں کا خالق بھی ہے، اور اگر علی کہے میں نے آدم کو بنایا، عیسیٰ تو صرف پرندوں کا خالق ہے، میں نے تیرے باپ آدم کو بھی بنایا، پھر تعجب کیوں کر رہے ہو؟ یہ میرے جملے نہیں ہیں، خطبے میں پڑھ لینا۔ مولا علی خود فرماتے ہیں نا خمر تو تینت آدم بیدی اربعین صبان، آدم کی مٹی کو خمیر کرنے والا میں ہوں۔ اور اگر علی عیسیٰ شفا دیتے تھے تو علی کائنات کا مشکل کشا ہے، تعجب تمہیں کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ سب آپ کی باتیں، تو ابلیس کے پیچھے نہ لگو، ان کے بغیر اللہ نے انہیں اپنے ساتھ رکھا ہے، آپ انہیں نماز میں علی کو جدا نہیں کر سکتے۔ یہ بھول جائیں آپ کی نماز قبول ہوگی۔ جس کی باسی ہانڈی میں بہت کسی عالم دین کی، مجتہد کی، مرجع کی، آیت اللہ کی باسی ہانڈی میں ابال آئے تو مجھ سے بات کر سکتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے، ان کی عصمت بھی عصمت خدا ہے، ان کا علم بھی علم خدا ہے، ان کا ارادہ بھی ارادہ خدا ہے، ان کا قول بھی قول خدا ہے۔ اگر ان کا قول قول خدا نہ ہوتا، ان کا فعل فعل خدا نہ ہوتا، تو اللہ کبھی بھی نہ کہتا ما رمایت اذ رمایت۔ اللہ علی کے لیے کبھی نہ کہتا کہ قتال یا علی نے نہیں کیا، میں نے کیا خندق میں۔ تو ان کا عصمت بھی اللہ کی عصمت ہے، ان کی معصومیت بھی اللہ کی معصومیت ہے۔ بھئی آپ کو سمجھایا نہیں گیا، آپ کو تو اتنا ہی بتایا گیا کہ جی بچہ بھی معصوم ہے، 14 بھی معصوم ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بچہ بھی معصوم ہے، 14 بھی معصوم ہے۔ اب جنہیں معصوم کے نہیں سمجھ آیا تو اب میں کیا ان کو کیا سمجھاؤں گا؟ تو کیا میں سمجھا سکتا ہوں ان کو تو پھر اللہ ہی سمجھائے۔ یہ بچہ بھی معصوم ہے، اور بدبختو بچہ معصوم عن الخطا ہے، وہ گندگی میں لپٹا پڑا ہے، رو رو کے ماں کا سر کھا گیا ہے، تم اسے کہہ رہے ہو معصوم ہے؟ بھائی وہ معصوم عن الخطا ہے، میں معصوم کی زبانی تعریف کر رہا ہوں کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، خطا نہیں کر سکتا۔ تو آپ اس معنی میں اسے معصوم نہیں ہے، معصوم عن الخطا ہے کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ گناہ نہیں کر سکتا، وہ معصوم عن الخطا ہے۔ اب امام سے پوچھا گیا کہ مولا تو معصوم کسے کہتے ہیں؟ مولا عصمت کیا ہے معصوم کی؟ یہ کیا ہے؟ میں کتاب کا حوالہ دے دوں، کتاب کا نام ہے کنز المکنون، اور اس کے لکھنے والے ہیں ملا محمد محسن فیض کاشانی، بہت بڑا عالم دین، عالم ربانی۔ ان سے سالہ ابو بصیر نے پوچھا۔ ابو بصیر نے 3 اماموں کا زمانہ دیکھا ہے۔ ابو بصیر اپنے زمانے کا سلمان فارسی تھا، اس کی دعائیں مفاتیح الجناح میں بھی موجود ہیں۔ سالہ ابو بصیر ان الامام جعفر صادق، بڑی بات کرنے لگا ہوں خدا کی قسم، صبح تک بھی سننے والے جتنے واہ 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 کر کے مجھے داد دیتے رہے، داد کم ہے، جملہ اتنا بڑا ہے امام کا۔ جب کالا پوچھنے والا ابو بصیر ہے، کوئی جاہل بندہ نہیں، کا سالہ ابو بصیر ان الامام جعفر صادق ما حیل معصوم۔ اس نے پوچھا مولا یہ عصمت کیا ہے، یہ معصوم کسے کہتے ہیں؟ جب اس نے سوال کیا ابو بصیر نے، سالہ ابو بصیر ان امام جعفر صادق کا ما ہی العصمت، مولا عصمت کیا ہے؟ ہاں جی، تو مولا عصمت کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا قال الامام جعفر صادق العصمت ہی تعارف للہ، کہ عصمت اللہ کے تعارف کا نام ہے، کہ عصمت، بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، عصمت اللہ کے تعارف کا نام ہے۔
تو پھر ابو بصیر پوچھتا ہے ما هو المعصوم، تو مولا پھر معصوم کیا ہوگا؟ جو حامل عصمت ہے. عصمت اللہ کے تعارف کا نام ہے کہ اللہ کی پہچان ہو جائے جنہیں دیکھ کر. اب معصوم کے زبانی معصوم کسے کہتے ہیں سن لیں. جب پوچھا ابو بصیر نے ما هو المعصوم، مولا معصوم کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں قال الامام جعفر الصادق المعصوم الذی قولہ و فعلہ و سیرتہ و خصلتہ و صورتہ و ارادتہ و مشیتہ کا مشیت اللہ. کہ معصوم اسے کہتے ہیں معصوم الذی، معصوم وہ ہے کہ جس کا قول، جس کا فعل، جس کی سیرت، جس کی خصلت، جس کی صورت، جس کا ارادہ، جس کی مشیت کو دیکھ کے پوچھنا نہ پڑے کہ اللہ کیسے ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیونکہ معصوم اللہ کی صفات کا مظہر ہوتا ہے. اور معصوم فرماتے ہیں کہ قولنا قول اللہ، ارادتنا ارادت اللہ، فعلنا فعل اللہ، سیرتنا سیرت اللہ، خصلتنا خصلت اللہ، صورتنا صورت اللہ، ارادتنا ارادت اللہ، مشیتنا مشیت اللہ. اور میں زبانی نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت موجود ہے وما تشاؤون، یہ مشیت خدا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ کچھ نہیں چاہتے وہی چاہتے ہیں. ان کا چاہنا میرا چاہنا، ان کا ارادہ میرا ارادہ، ان کا قول میرا قول، ان کی سیرت میری سیرت، ان کی خصلت میری خصلت، ان کی مشیت میری مشیت. کیا مطلب اس کا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ؟ یہ کچھ نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں. بھائی ان کی خلقت کا مقصد اور ہے، ہماری خلقت کا مقصد اور ہے. بھولے نہ بنو. اللہ نے سورہ زاریات میں ہماری خلقت کا مقصد بیان کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا. ہمارا مقصد تخلیق اور کچھ نہیں ہے، اللہ کی عبادت ہے. اور عبادت میں رسول پاک بھی شامل ہے، علی بھی ساتھ شامل ہے. اور بھائی بولے شیو، علی کو نماز سے نکالنے والے ہو، اللہ کا ذکر عبادت ہے کہ نہیں؟ ذکر اللہ عبادہ، تو ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر بھی عبادت ہے. تم عبادت کو عبادت سے نکال رہے ہو. ہمارا مقصد تخلیق اور ہے، ان کا مقصد تخلیق وہ نہیں ہے. یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے. ان کا قول اللہ کا قول، ان کا فعل اللہ کا فعل، ان کی سیرت اللہ کی سیرت، ان کی مشیت اللہ کی مشیت. ہمارے مقصد تخلیق اور ہے. اور انہیں کیوں خلق کیا؟ ان کی خلقت کا بھی سن لیں. آخری بات غالباً، اس کے بعد مسائل پڑھوں گا. ہماری خلقت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ان کی خلقت کا مقصد کون تو کنزن مخفین، بڑی بات کر رہا ہوں میں، ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میری جتنی صفات ہیں ان سے ظاہر ہوئی، میرا ارادہ ان سے ظاہر ہوا، میرا قول ان سے ظاہر ہوا، میرا فعل ان سے ظاہر ہوا، میری خصلت ان سے ظاہر ہوئی، میری صورت ان سے ظاہر ہوئی. یہی ید اللہ، یہی عین اللہ، یہی وجہ اللہ، یہی لسان اللہ. میری مشیت ان سے ظاہر ہوئی. کون تو کنزن مخفین، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. بب تو میں نے چاہا انورفا کہ میں پہچانا جاؤں. قد خلق تو محمدن، میں نے محمد مصطفیٰ کو خلق کیا، و علی اور علی کو خلق کیا. اپنی پہچان کرانے کے لیے. تو اگر پہچان تب ہوگی ہو بہو اس کی صفات ان میں ہوں گی تو تب پہچانا جائے گا نا. اگر یہ ان کی صفات کے یہ عمل نہیں ہے تو تم نماز سے علی کو نہیں نکال رہے، توحید کو نکال رہے ہو. اور کسی کو شوق آئے اس پہ مناظرہ کرنا ہوا کہ کوئی آیت اللہ میرے سے کرے، چھوٹے موٹے بندے کی تو بیچارے کی جرت ہی کیا ہے، اس کو مجھ سے مناظرہ کر لے کہ علی ولی اللہ نماز میں ہے. میری ویب سائٹ پہ کم از کم 50-60 تقریریں پڑی ہیں اسی موضوع پر، aliyannamaz.com پہ، یوٹیوب پہ. کہا کون تو کنزن مخفین،
اب تو انور فقط خلق تو محمد والیین، اور آگے جو جملے کے میری سمجھ سے باہر ہے، اور پھر فرمایا من مثلی قد خلق تو علیین من نور واحد، میرے جیسا خدا کون ہو سکتا ہے، میں نے ایک ہی نور سے علی کو بھی خلق کر دیا۔ عزادارو، جن کے دل میں قبر حسین ہے ان سے یہ جملے کہہ رہا ہوں کہ آج 20 محرم ہے، 10 دن کے بعد عید ہے۔ علی کی شہادت ہوئی 21 رمضان کو، کوفہ علی کی بیٹیوں کی دونوں عیدیں کھا گیا۔ 19 رمضان کو 21 شربت لگی، 21 کو مولا کی شہادت ہوئی، 10 دن کے بعد عید ہے۔ عید الضحیٰ پہ علی کی بیٹی زینب عالیہ رو رہی تھیں، اور ذی الحج کی عید پر علی کی بیٹی رقیہ کا سہاگ کوفے میں اجڑ گیا۔ رقیہ کربلا سے پہلے ہی اجڑ گئی۔ عزادارو، مولا زخمی حالت میں پڑے ہیں، بس ایک دن کے مہمان ہیں آپ کے مولا آپ کے پاس۔ بیٹیاں بڑی خدمت کر رہی ہیں، زخم بہت گہرا تھا، میں نے کل بھی پڑھا تھا کہ جب ضرب لگی تھی سر ایسے کھل گیا تھا جیسے قاری قرآن کو کھولتا ہے۔ بیٹیوں نے بڑی خدمت کی۔ شہزادی رقیہ آ کے بابا کو پٹیاں باندھتی تھیں۔ شہزادی رقیہ جب بابا کو پٹی باندھ کے باہر آتی تھی نا تو شہزادی زینب عالیہ باہر دروازے کے باہر بیٹھی رہتی تھی، اور جب بہن باہر آتی شہزادی رقیہ بابا کو پٹی باندھ کر تو فوراً آ کے بہن سے لپٹ جاتی، اور بابا شہزادی رقیہ کے ہاتھ چونکہ خون آلود ہوتے تھے اور ان ہاتھوں کو شہزادی زینب عالیہ چومتی تھی اور رو رو کے کہتی تھی بابا کا کیا حال ہے۔ تو شہزادی رقیہ فرماتی کہ بہن خود جا کے کیوں نہیں پوچھ لیتی، کہتی مجھے بابا سے شرم آتی ہے اور بابا کے حالت میں مجھ سے زخم نہیں دیکھا جاتا۔ عزادارو، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا 2 دفعہ کوفے آئی ہیں۔ ایک جب بابا کی شاہی تھی، دوسرا پتہ نہیں میں نے پڑھنا کیسے ہے، آپ نے سننا کیسے ہے۔ ایک اس وقت آئی ہیں کوفے جب بابا کی شاہی تھی، خود امام حسن علیہ السلام کو مولا کائنات نے حکم دیا تھا کہ حسن مدینے سے میری بیٹی کو لے کر آؤ، اور کیا عزت و احترام تھا، سارے بھائیوں نے محمل میں سوار کرایا، اور مہاری امام حسن تھے کوفے تک۔ مولا نے کہا تھا کہ جب امام حسن سے کہ جب کوفے کے قریب آ جاؤ تو مجھے اطلاع دینا، قافلے کو باہر ہی روک دینا کوفے کے، میں آؤں گا۔ تو جب قافلہ پہنچ گیا مولا کائنات آئے اور آ کے بیٹی کا استقبال کیا، بیٹی کو محمل پہ بٹھایا، پھر اور مولا مہار پکڑ کے چلنے لگے۔ جب مولا مہار پکڑ کے چل رہے تھے، زینب عالیہ نے چیخ مار کے بابا یہ کیا کر رہے ہیں، بابا آپ اور مہاری؟ کہا بیٹی میرا حکم ہے، پریشان نہ ہو، میں نے آج خود مہاری بننے ان کوفے والوں کو بتانا ہے کہ میری بیٹی کی کتنی عزت ہے۔ مولا مہار پکڑ کے آ رہے تھے، جب کوفہ قریب آ گیا تو زینب عالیہ کو فرماتے ہیں کہ بیٹی یہ کوفے کا مین بازار ہے۔ پھر آگے آئے تو کہتے ہیں بیٹی یہ کوفے کا چوک ہے۔ پھر آگے آئے تو فرماتے ہیں بیٹی یہ دارالامارہ ہے۔ تو مولا علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے یا علی مجھے کیوں دکھا رہے ہیں،
دربار دکھانے ہیں، بازار دکھانے ہیں تو حسین کو دکھائیں، امام حسن کو دکھائیں، عباس کو دکھائیں، میں تو آپ کی بیٹی ہوں مولا، میں نے کوئی بازار آنا ہے؟ کہا بیٹی شریفوں پہ وقت آ جاتے ہیں، تیری ماں کو بھی ایک دربار میں جانا پڑ گیا تھا، ایک بے حیا کے دربار۔ کہا بابا میری بڑی معصومیت سے ایک جملہ کہا، بابا میری ماں کا تو بھائی کوئی نہیں تھا، میں 18 بھائیوں کی بہن ہوں، میرا باپ جیسا بھائی ہے، کس کی جرت ہے؟ عزاداروں میں نے ایک جملہ کہا تھا، علی کی بیٹی 2 دفعہ کوفے آئی ہے۔ پہلی دفعہ جب آئی ہے پہلے بھی مہاری علی تھا، جو ماؤں شیعہ ماؤں کی گود سے شیعہ ہے وہ تو میرا جملہ سمجھ جائیں گے۔ ایک دفعہ پہلے کوفے آئی ہے مہاری علی تھا، جب دوسری دفعہ قیدی ہو کے کوفے آئی ہے پھر بھی مہاری علی تھا۔ لیکن فرق ہے رونے والوں، وہ مہاری بادشاہ تھا کوفے کا، وہ کائنات کا بادشاہ تھا، اس کی کوفے میں حکومت تھی۔ سجاد دوسرا علی قیدی تھا، ہاتھوں میں بیڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں تھی، ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی، گلے میں توق تھا۔ عزادارو شہزادی جب پہلی دفعہ کوفے میں آئی ہیں تب مولا کائنات نے استقبال کیا، بیٹی کا گھر پہ لائے، 18 بھائیوں نے بہن کو اتارا۔ اب مدینے سے جب چلی تھی اس وقت بھی 18 بھائیوں نے سوار کیا تھا، اور جب یہاں کوفے میں اپنے گھر کے سامنے، کوفے میں جو مومنین زیارت پہ گئے گھر دیکھا ہوگا، اسی گھر کے سامنے جب محمل آیا پھر بھائیوں نے اتارا۔ مجھے بتاؤ رونے والوں، 11 محرم کو امام حسن تو یاد آئے ہوں گے نا، زینب عالیہ کو حسین یاد آئے ہوں گے، عباس یاد آئے ہوں گے، اور حسرت سے کہا ہوگا مجھے سوار کرنے والوں۔ عزادارو جب شہزادی عالیہ کوفے کی عورتیں ملنے کے لیے آئیں، مولا نے کچھ عورتوں کو باہر روک دیا، کچھ کو اندر بھیج دیا۔ اب جو وہ باہر عورتیں ہیں وہ کہتی ہیں مولا ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اندر بھیج دیں، ہم زینب عالیہ شہزادی عالیہ کی زیارت کر کے واپس آ جائیں گی۔ تو مولا شہزادی فضا باہر آئی، کہتے مولا یہ عورتیں رو رہی ہیں۔ کہا زینب میری مجبوری ہے، میں انہیں اندر نہیں بھیج سکتا، کسی کے پیٹ میں جن کے بیٹیاں تھیں ان کو میں نے اندر بھیج دیا، لیکن ان کے بطنوں میں بیٹے ہیں، میں نہیں چاہتا اس سے بڑا جملہ مصائب کا کیا ہوگا، میں نہیں چاہتا۔ کسی کو کہا تھا 2 مہینے کے بعد آنا، کسی کو کہا تھا مہینے کے بعد آنا، کا فضا اس لیے کہا کہ ان کی شکموں میں بیٹے ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، میں نہیں چاہتا کوئی کسی کی نظر میری زینب کے سر پہ پڑ جائے۔ یا علی کوفے میں جب زینب قید ہو کے آئی ہوگی، کربلا میں 9 لاکھ بدماشوں نے چادر چھینی ہوگی۔ لعنت اللہ علی الظالمین۔ 21 رمضان کی صبح کے وقت شہادت ہے مولا کائنات کی۔ 20 رمضان کا دن مولا کا آخری دن ہے۔ اسی 20 رمضان کا واقعہ ہے۔ عزاداروں کوئی آج جو بھی سن رہا ہے نا، اس بیماری کی وجہ سے مجبوری ہیں، لوگ بھی گھروں میں بیٹھے ہیں، لیکن ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے گھر پہ ہی بیٹھ کر امام بارگاہ بیت العزن کی فرمائش پر میں گھر سے خطاب کر رہا ہوں۔ تو عزاداروں جو بھی یہاں بیٹھے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سننا، مولا کائنات نے اسی 20 کی دن ایک وصیت بھی کی اور ایک خواہش بھی کی زینب عالیہ سے۔ پہلے خواہش پڑھتا ہوں، وقت ہوا وصیت بھی پڑھ دوں گا۔ فرماتے ہیں زینب عالیہ سے، شہزادی ثانیہ زہرا سے، کہ بیٹی میں نے تمہاری ماں سے سنا ہے کہ تم میرے لہجے میں قرآن پڑھتی ہو۔
लहजा इस हद तक ये यूं बहुत था जब दरबार कोफा में ज़ैनब आलिया खुतबा दे रही थी, अब्दुल्ला बिन अफीफ ने पुकार के कहा था, नबीना साहबी था कि दरबार में अली बोल रहा है। किसी ने कहा नहीं अली नहीं, अली की बेटी ज़ैनब है। अज़ादारो का बेटी, मुझे तेरी माँ ने कहा था कि तू बिल्कुल मेरे लहजे में कुरान पढ़ती है। मुझे एक दफ़ा कुरान सुना और तेरी माँ कहा करती थी कि ज़ैनब आलिया बिल्कुल या अली आपकी तरह चलती, और मुझे चंद कदम चल के दिखा। बाबा की फरमाइश थी, कुरान पढ़ना शुरू किया। जब शहजादी आलिया कुरान पढ़ रही थी तो किसी को कोई समझ नहीं आ रही थी कि अली कुरान पढ़ रहे हैं या ज़ैनब आलिया कुरान पढ़ रही है। बाबा को कुरान सुनाया। अब बाबा की दूसरी फरमाए कि बेटी मेरे सामने चंद कदम चल के दिखा। ज़ैनब आलिया ने चलना शुरू किया। अज़ादारों कदम लड़खड़ा जाते थे बाबा के शर्मो हया की वजह से। 7वें कदम पे थी। इमाम हुसैन कहते हैं, बाबा मेरी बहन मर जाएगी। अली उठे, कहते या कुर्रतुल आइनी, या बर्द कल्बी, या ज़ैनब। जख्मी हालत में तेरी उठ नहीं सकते, लेकिन उठे, बेटी के गले लग गए और रो के कहते हैं, बेटी कल शाम के बाजारों में कैसे चलोगी? मौला आज शाम के बाजार में देख, ये शाम में पता नहीं क्या जुल्म हुआ है। जोहरी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछता है कि मौला जुल्म तो आप पे करबला में भी बड़े हुए, आपके बाबा शहीद हो गए, अली अकबर के सीने में बर्छी लगी, अब्बास वफादार के बाजू कलम हुए, लेकिन बाबा की शहादत पर भी आप इतना नहीं रोते। अली अकबर की बर्छी का भी जिक्र करते, इतना नहीं रोते। शाम का बाजार आए ऊंचा ऊंचा रोते हैं, फिर मुंह पे पेटते हैं, फिर जमीन पर गिर जाते हैं। ये शाम वो अली भी शाम को याद करके बहुत रोए कि बेटी शाम के बाजार में कैसे चलोगी। इमाम हुसैन रोए शाम को, अली ज़ैनुल आबिदीन रोए, इमाम बाकर रोए, ज़ैनब आलिया रोई। 12 के 12 इमाम, 14 के 14 मासूम शाम को याद करके रोते रहे। अल्लाह जाने क्या जुल्म हुआ शाम में। मैं कोशिश करूंगा शाम के 1-2 जुल्म पढ़ सकूं। मजलिसों में तो जहां पढ़ता हूँ लोग मुझे रोक देते हैं कि इससे आगे ना पढ़ो, आज मोमिनों का सब्र करके सुन लेना। तो मौला सैयद सज्जाद भी बहुत रोते थे और शाम को याद कर करके कि शाम के मजालिम जो थे सैयद सज्जाद नहीं भुला सके। और आबद से ये वतन में किसी ने किया सवाल, गुजरे कलक ज्यादा किस जा पे या इमाम। आबद ने 3 बार कहा शाम शाम शाम। सरनंगे मेरा कुंबा था और गिरदो खास आम, बेवाओं का बैन सुन के अदू याद होते थे। बाबा का सर भी रोता था, बाबा का सर भी रोता था और हम भी रोते थे। अज़ादारो मौला आपको सलामत रखे रोने वालों। शाम के बाजार का एक वाकया है। मेरा दिल डर रहा है, मैंने पढ़ना कैसे है, आपने सुनना कैसे है। 1400 मील के सफर के बाद जब अली की बेटियां शाम पहुंची हैं, 12 मील दूर ही हुक्म मिल गया कि इन्हें मेमनों से उतार दो, ये पैदल चल के आए। 12 मील सफर करके पैदल चल के अली की बेटियां जब दरवाजे बनी सात के करीब पहुंची तो वहां काफिले को रोक दिया गया। उससे पहले काफिले को रोक दिया गया कि दरबार सज रहा है, बाजार सज रहे हैं, जब दरबार और बाजार सज जाएंगे उस वक्त दरबार में आ सकते हैं। तो अज़ादारों मुसलसल 36 घंटे 15 अज़ानें अली की बेटियों ने इसी बाजार शाम में सुनी। खड़े खड़े रह के मैं किस तरह कहूं, मुझे पता नहीं।
یا علی آپ کی بیٹی کے مصائب کیسے پڑھوں؟ مولا علی بھی شام کو یاد کر کے روئے تھے نا، ایک ظلم پڑھ رہے ہو کیا روتے تھے؟ سارے امام زمانہ تک شام ہائے شام کر کے کیوں روتے ہیں؟ مسلسل کھڑا رہنے سے 3 دن ایک جگہ پہ 12 میل پیدل چل کے آئی تھی، پھر ایک جگہ کھڑا کر دیا گیا۔ زہرا کی بیٹیوں کے پاؤں سوج کے پھٹ گئے جب قافلے کو چلنے کا حکم دیا گیا۔ یہ آخری واقعہ شاید میں آگے پڑھ سکوں یا نہ پڑھ سکوں۔ جب قافلے کو چلنے کا حکم دیا گیا تو علی کی پوتی، مولا کائنات کی پوتی، 4 سال کی بطول سکینہ خاتون چل نہ سکی۔ شہزادی، بڑی شہزادیاں بھی جہاں پاؤں رکھتی تھیں۔ قرآن کی آیتیں، میں علی کی بیٹیوں کو قرآن کی آیتوں سے کم نہیں سمجھتا۔ قرآن کی آیتیں جہاں بھی قدم رکھتی تھی زمین سرخ ہو جاتی تھی، لیکن سکینہ خاتون چل نہ سکی۔ اور بھیا سید سجاد سے کہتی ہیں، بھیا سجاد شمر کو کہہ کہ میں چل نہیں سکتی۔ سید سجاد نے کہا میری بہن کے پاؤں پھٹ گئے ہیں، میری بہن چل نہیں سکتی۔ اس ملعون نے ایک ملعون زجر بن قیس اس کو بلایا اور اس کو کہا عزادارو اس کے آگے میں کیا پڑھوں، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے کہا کہ سجاد کی بہن کو چلاؤ۔ اس ملعون زجر بن قیس نے اپنے گھوڑے سے ایک رسی باندھی ہوئی تھی، اس نے اس رسی کو کھولا اور رسی کو کھول کے یہ لایا۔ شہزادی سکینہ کا گلا بیبیوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا، اس نے شہزادی سکینہ کے گلے کو وہاں سے کھولا اور میں مر جاؤں اس کے بعد کیا پڑھوں۔ اس نے اپنی رسی سکینہ خاتون کے گلے میں باندھی، جس طرح جانوروں کے گلے میں رسی باندھی جاتی ہے۔ اس نے رسی باندھ کر رسی کا دوسرا سرا اپنے ہاتھ میں پکڑا اور گھوڑے پر بیٹھ گیا، المان الفیظ، اور اس نے اس کے بعد گھوڑا دوڑا دیا۔ سکینہ خاتون کبھی ادھر پڑکتی کبھی ادھر پڑکتی اور کہتی ہے چچا عباس، بابا حسین میں مر گئی ہوں۔ ایک شامی عورت نے اس زجر بن قیس کے سر پہ پتھر مارا، یہ ملعون گھوڑے سے نیچے گرا تو یوں ہاتھ سے رسی چھوٹ گئی۔ میرے دونوں ہاتھ قرآن پر ہیں۔ جب علی کی بیٹیاں اور سکی ماں رباب سکینہ کے سرانے پہنچی تھی، نہیں پہچان سکی تھی کہ سکینہ اس حد تک میں لہو لہان تھی۔ عزادارو، مقدر علی کی بیٹیوں کا اور کربلا سے لے کر شام تک مسلسل ان کے منہ پہ تماچے مارے گئے۔ اور ایک اور شام کے بازار میں سکینہ نے خواہش کی تھی کہ بھیا شمر سو کیا، یہ تازیانے مارتا تھا شہزادی سکینہ کو، کہا تھا کل شمرن لا یضرب صوتن علی وجہی، کہ میرے منہ پہ تازیانے نہ مارے، تماچے مار لے۔ اور اتنی ڈر گئی ہوئی تھی ان تماچوں سے، علی کی پوتی سہمی ہوئی کانوں کو چھپا لیتی تھی جب سکینہ کو مسلمان نظر آتے تھے۔ اور ایک کینیڈا میں شاعر ہے، شہزادی سکینہ کی بڑی حسرت تھی کہ میں کربلا جاؤں چچا عباس کے پاس، بڑی حسرت تھی یہ۔ اور کینیڈا میں ایک شاعر اہل بیت ہے، ڈاکٹر سید علی تقی آبدی علی اللہ مقامہ، انہوں نے عجیب بات کہی ہے، خدا ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی عزت دیکھ بھال دے۔ عجیب بات کہی کہ انہوں نے کہا سکینہ کی تو خواہش تھی، شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کی، وہ کہتے ہیں اچھا ہوا، وہ کہتے ہیں کہ روتی تھی کہ میں نے چچا سے ملنا ہے، روتی تھی میں چچا سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رخسار سکینہ پہ، رخسار آخری جملہ ماتم کر لینا اپنے اپنے سے کا، رخسار سکینہ پہ تماچوں کے نشان تھے، اچھا ہوا کہ عباس نے چہرہ نہیں دیکھا۔ اور شاید مولا علی آج بھی آپ کی پوتی کانوں پہ ہاتھ رکھ کے قبر میں نہ سوئی ہوئی ہوگی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔